الحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. محترم دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے بے شمار نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا رہا. انہی پیغمبروں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ اسوہ بنایا ہے، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام بھی ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ اور اسوہ ہیں. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی مقدس کتاب قرآن میں بیان فرماتا ہے، قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم، کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی لائف میں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں نمونہ ہے، اسوہ ہے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلم نوجوان نسل بد عقیدہ لوگوں کو اپنا آئیڈیل نمونہ اور اسوہ مانتی ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ جتنے بھی پیغمبر اور رسول گزرے ہیں، صحابہ کرام، تابعین اعظام، سلف صالحین، ان لوگوں کو اپنا آئیڈیل نمونہ اور اسوہ ماننا چاہیے اور بنانا چاہیے، تاکہ ہماری لائف اور زندگی صحیح طریقے سے اسلام کے مطابق بسر ہو سکے. میرے پیارے بھائیوں، آئیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے چند سبق آموز باتیں سیکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے سورہ حجر میں بیان فرماتا ہے، نبئہم عن ضیف ابراہیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں لوگوں کو بتائیں. اللہ رب العالمین نے سورہ ذاریات میں بیان فرمایا ان مہمانوں کے بارے میں، اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو ابراہیم علیہ السلام سے سلام کیے، تو ابراہیم علیہ السلام قال سلاما، تو ابراہیم علیہ السلام جواب دیے، یعنی ابراہیم علیہ السلام جو وہ سلام کیے تھے مہمان، ان کا جواب دیے. ابراہیم علیہ السلام کی اس واقعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم لوگوں سے سلام کریں. جیسا کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر کے سوال کیے، ای الاسلام خیر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین اسلام کیا ہے، یعنی اسلام کے اعمال میں سے بہترین اعمال کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے، اطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف. اسلام کے بہترین اعمال میں سے یہ ہیں کہ آپ کھانا کھلائیں. اطعم الطعام میں صدقہ، ہدیہ، مہمان نوازی، غریبوں کو کھانا کھلانا، یہ سب بہترین اعمال میں سے ہیں اور اطعم الطعام میں یہ سب آتے ہیں. اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے اسلام کے بہترین اعمال میں سے یہ ہے وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، اور آپ سلام کریں جس کو آپ جانتے ہیں اور جس کو نہیں بھی جانتے، یعنی سب سے آپ کو سلام کرنا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کے بہترین اعمال پہ عمل کریں تو جو بھی ملے، جو بھی مسلمان ہم سے ملے، ہم سب سے سلام کریں. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بہت سے مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ لوگ چہرہ دیکھ کر کے سلام کرتے ہیں. یہ غلط بات ہے، بلکہ آپ جس کو جانتے ہیں اور نہیں بھی جانتے ہیں سب سے سلام کرنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام ان فرشتوں سے کہتے ہیں آپ لوگ تشریف رکھیں. ابراہیم علیہ السلام کو نہیں معلوم ہے کہ یہ فرشتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مہمان ہیں. ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں، جا کر کے ایک موٹا تازہ فربا بچڑا ذبح کرتے ہیں اور اس کو بھون کر کے لا کر کے مہمانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. جب مہمانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو وہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کو ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھنے لگتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے. اس واقعے سے اتنی بات معلوم ہوئی کہ ہمیں مہمان کی مہمان نوازی بڑے اچھے سے کرنی چاہیے. آج دیکھا جاتا ہے بہت سے لوگ اپنے اوپر بہت خرچ کریں گے، لیکن جب مہمان آتے ہیں تو مہمان کو وہ بوجھ سمجھنے لگتے ہیں، مہمان ان پر بھاری پڑنے لگتے ہیں اور اپنے اوپر جتنا چاہیں گے اتنا خرچ کریں گے. ہونا تو یہ چاہیے کہ مہمان کے لیے اچھے سے اچھا انتظام کیا جائے، جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں اور ایک موٹا تازہ فربا بچڑا ذبح کرتے ہیں اور مہمانوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں.
پھر اس کے بعد میں یہ فرشتے جب ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنے لگتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے. وہ فرشتے کہتے ہیں کہ آپ ڈرے نہیں، ہم لوگ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور آپ کو خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں ایک بچے کی، اور جو بچہ ہے اسماعیل علیہ السلام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب سے دعا کی تھی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے نیک اور صالح لڑکا عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو سن لی اور انہیں ایک لڑکا اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں عطا کیا. اس کے بعد اسحاق علیہ السلام کو بھی اللہ رب العالمین نے دیا. معلوم یہ ہوا میرے پیارے بھائیو ابراہیم علیہ السلام کی اس واقعے سے کہ اگر جو کچھ ہمیں مانگنا ہے، مال اولاد، اللہ رب العالمین سے سوال کریں، اللہ رب العالمین سے مانگیں. اگر ہم پر کوئی مصیبت آ پہنچی، تکلیف آ پہنچی، پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے، مصیبتوں میں گھر گئے، تو اس کے ازالہ کے لیے، اس کے خاتمہ کے لیے رب ذوالجلال والاکرام سے دعا کریں، نہ کہ غیر اللہ سے مانگیں. جیسا کہ بہت سے لوگ غیر اللہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کے ان سے سوال کرتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں. یہ چند باتیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے تعلق سے تھی اور ان سے ہم چند باتیں سیکھ سکتے ہیں اور ان پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں. پہلی چیز یہ کہ ہم سلام کریں جن کو جانتے ہیں اور نہیں بھی جانتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ہم مہمان کی اچھے سے مہمان نوازی کریں، اور تیسری بات یہ کہ ہمیں کچھ بھی مانگنا ہے تو ہم اللہ سے مانگیں. اگر ہم پریشانیوں میں گھر گئے ہیں اور اس کا ازالہ چاہتے ہیں کہ یہ پریشانی ہم سے ختم ہو جائے، تو بھی ہم اللہ کی ذات کو پکاریں. آخر میں ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.